آپ لوگوں نے بلایا اور ہم چلے آئے. ہاں آپ لوگوں نے بلایا اور ہم چلے آئے. ہم بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن آپ کی دعوت، آپ کا بلانا ایسا نہیں تھا جسے رد کر دیا جائے، اس لیے چلے آئے. اور جب آئے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ جو کچھ اپنے بڑوں سے ملا ہے اس میں سے کچھ آپ کو بھی دے کے جائے. لیکن بھائی بات یہ ہے دینے والا جس محبت سے دے رہا ہو، لینے والا بھی اسی محبت سے لے تو جب مزہ آتا ہے. ویسے تو آپ سب محبت کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن ذرا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب محبت میں ذرا آگے کو سرک جائیں. بے اتنا سا کرو، جتنے بھی بیٹھے جہاں بھی بیٹھے وہ آگے کو آ جائیں. میں بھی سمجھوں کہ ہاں واقعی حرکت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بڑا مجمع تھوڑا ہو لیکن کام کا تو ہے، محبت والا تو ہے، سننے والا تو ہے، لینے والا تو ہے. تھوڑا ہو کوئی بات نہیں. اجی مکھن تو تھوڑا ہی ہوتا ہے، چھاچھ زیادہ ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، جزاک اللہ، شکریہ. بس درخواست یہ ہے کہ میری بات کو غور سے سنیں. اگر ایک آدھ کے بھی سمجھ میں آ گئی، چند کے بھی سمجھ میں آ گئی، آپ لوگوں نے بھی غور سے سن لیا تو میرے آنے کی قیمت بھی وصول ہو جائے گی اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لي واختر لي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
صدق اللہ العلی العظیم۔ محضر محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن شریف کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، چھوٹی سی آیت، اس میں اللہ رب العزت کا آپ کے نام ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے۔ اللہ اپنے ماننے والوں، ایمان لانے والوں، محبت رکھنے والوں کو ایک ہدایت دے رہے ہیں، ایک بات بتا رہے ہیں۔ چنانچہ یوں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتا ہو۔ ایمان والا تو وہی ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو اپنا معبود، اپنا مالک، خالق، پیدا کرنے والا مانتا ہے، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی، ہادی، مرشد مانتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ ایک دن اللہ کے ہاں حاضری ہونی ہے، حاضری کے دن پر یقین رکھتا ہے، اسے مومن کہتے ہیں۔ تو اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اے ایمان والو، جب تم ایمان لے آئے اور مجھے تم نے مان لیا ہے، مجھے اپنا رب مانتے ہو، تو میں تمہیں کامیابی کا ایک گر بتاتا ہوں۔ کامیابی کا گر، مومن اسے کہتے ہیں جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور تھوڑے دنوں کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے اور قیامت میں ہمارا حساب کتاب لیں گے۔ جس کا حساب کتاب اچھا ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے مزوں میں چلا جائے گا، اس مزوں کا نام ہے جنت۔ اور جس کا حساب کتاب غلط ہوگا وہ ہمیشہ کی تکلیفوں میں چلا جائے گا، ان تکلیفوں کا نام ہے جہنم۔ جہنم تکلیفوں کا نام۔ جو اس کا یقین رکھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو اس کا یقین نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے، پھر دہراتا ہوں، جو اللہ کو اپنا خالق، مالک مانتا ہے، محمد الرسول اللہ کو اپنا ہادی، رہنما اور مرشد مانتا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ نے ہمیں تھوڑے سے دنوں کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، پھر اپنے پاس بلا لیں گے، اور پھر قیامت میں حساب و کتاب لیں گے، اور جس کا حساب کتاب اچھا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا حساب غلط ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو اس چیز کا یقین رکھتا ہے اس کا نام مومن ہے، اسے مومن کہتے ہیں۔ اور آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور میں نے ابھی تازہ کرایا، اللہ کو بھی آپ خالق و مالک اپنا مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی، اپنا ہادی اور مرشد مانتے ہیں، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو آیا ہے وہ تھوڑے دنوں کے لیے آیا ہے، پھر چلا جائے۔ یہ تو سبھی مانتے ہیں چلا جائے گا، لیکن مومن وہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ ایک دن اللہ قیامت کے دن اپنے سامنے اکٹھا کریں گے، حساب کتاب لیں گے ہر بات کا، اور جس کا حساب کتاب ٹھیک ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا غلط ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ جب کسی چیز کا یقین ہوتا ہے تو اس کی تیاری بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کا یقین ہے اور اس کی تیاری نہیں تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔
ایک آدمی کو یقین ہے کہ اب جو ہیں گرمیاں آنے والی ہیں، سردیاں آنے والی ہیں، تو پہلے سے ہی لحاظ گدڑے گدے اور وہ تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض باتوں کا صرف خیال خیال ہے، یقین بھی نہیں ہے، اللہ ہی جانے ہوگا یہ نوبت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ لڑکی ہوئی، لڑکی ہوتے ہی یہ خیال ہونے لگے کہ اس کے ہاتھ پیلے کرنے پڑیں گے، لہذا جہیز اکٹھا کرو۔ پہلے دن سے ہی ماں اس فکر میں لگ جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا کرتی رہتی ہے، حالانکہ اس کا پکا پتہ بھی نہیں یہ بیچاری جیوے گی بھی یا نہیں جیوے گی بھی، موقع آوے گا بھی یا نہیں آوے گا، اور تیرا بھی موقع ہے یا نہیں ہے، اللہ جانے ہوگا یا نہیں، لیکن خیال ہے کہ ایسا ہوگا۔ اس خیال کی بنیاد پر آج سے ہی تیاری شروع کر دیتا۔ اور اگر ایسا ہو، ایک آدمی کی آمدنی اچھی تھی، جاب کرتا تھا، پیسے آتے تھے، ایکھ بھی بہت ہوتا، پیسے بھی خوب آمے تھے، مگر چٹو جاتا اور کھاؤ جاتا، ادھر ادھر عیاشی میں خرچ کرو جاتا۔ بیٹی جوان ہوتی رہی، اس کا کچھ فکر ہی نہیں ہوا، دعوت میں کھانے تو سب کے چلا جاتا، اس کا فکر ہی نہیں تھا کسی دن کھلانا بھی پڑے گا۔ تو اگر وہ جو ہے وہ جب شادی کرے تو اس وقت ہاتھ اس کے خالی ہوں، اور وہ کچھ نہ کرے، نہ کسی کی دعوت کرے، نہ جہیز دے، نہ کچھ بھی نہیں کرتا، تو سب لوگ اس کے جو ہے منہ میں پتہ نہیں کیا کیا وہ جو ہے بکتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کھانا ہی کھانا اور ہگنا ہی ہگنا جانا، کچھ اور بھی جانا ہے نہیں۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک وقت آنا تھا اس میں، اسے خیال تھا، اس نے اس کی کوئی تیاری ہی نہیں کری، یہ چاٹ ہی چاٹتا رہا۔ تو میرے بزرگوں، جس طرح اس آدمی کو بے وقوف کہا جاتا ہے، اسی طرح اس آدمی کو بھی بے وقوف کہا جائے گا جسے یقین ہے کہ کل کو جانا ہے اور اللہ کے ہاں حساب دینا ہے، اور کل کی اس نے کوئی تیاری نہیں، کل کی اس کی تیاری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے، ہاں اللہ سے ڈرو، چونکہ جب ڈر ختم ہو جاتا ہے تو تیاری ختم ہو جاتی ہے۔ جب ڈر ہوتا ہے، جب تیاری کرے، سردی کا اگر ڈر ہو تو سردی کے لیے تیاری کرے گا، گرمی کا ڈر ہو تو گرمی کے لیے تیاری کرے گا، بدنامی کا ڈر ہو تو بدنامی سے بچنے کی تیاری کرے گا۔ اگر ڈر نہیں رہتا تو پھر تیاری نہیں کرتا۔ اس لیے کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ جو ہم ایمان بھی لائے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے، اور پھر بھی جانے کی کوئی تیاری نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا سامنا ہونے کا ڈر ہی نہیں۔ اگر اللہ کا سامنا ہونے کا ڈر ہو تو پھر اس کی تیاری ہو۔ ڈر ضروری ہے، اگر ڈر نہیں ہے تو حساب کتاب درست نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کے پاس بغیر حساب کے پیسے آ گئے، اور آ کر کے وہ جا رہا ہے بازار، حساب کتاب کسی کو دینا نہیں، اب پھر کیا مزے میں کیا کمی کرے، اب کہیں مٹھائی کھا رہا، کہیں فلودہ کھا رہا، کہیں جلیبی کھا رہا، کہیں پھل کھا رہا، کہیں دوستوں کو کھلا رہا، ارے موج لو۔ لیکن اگر اسے یوں ہو کہ نہیں بابا کو حساب دینا ہے اس کا، یا بچوں کو حساب دینا ہے، تو لہذا وہ جو ہے وہ اسے صحیح خرچ کرتا۔ جب ڈر ختم ہو جاتا ہے، گورنمنٹ کا پیسہ ہو یا کسی کا ہو، اگر حساب کتاب دینا ہو اور حساب کتاب دینے کا اسے ڈر ہو، تو پھر وہ حساب کتاب کو درست رکھتا ہے، وہ صحیح کرتا ہے، صحیح خرچ کرتا ہے، وہ عیاشی نہیں کرتا، وہ مزے نہیں مارتا۔ تو میرے پیارو،
یہ کیا بات ہے کہ ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ جو اللہ نے زمین دی یہ بھی اللہ کی دی ہوئی، جو اللہ نے روپیہ پیسہ دیا یہ بھی اللہ کا دیا ہوا، اللہ کھیت میں پیدا کر رہے ہیں تو اللہ دے رہے ہیں، اللہ نے صحت دی ہے تو اللہ دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور اللہ کو ان کا حساب دینا ہے، مگر دینے کے باوجود، اس بات کو کہنے کے باوجود حساب کتاب صحیح نہیں رکھا۔ جو زندگی دی اس کی زندگی کی پل پل کا حساب دینا ہے، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، زکوٰۃ دی یا نہیں دی، روزے رکھے یا نہیں رکھے، زبان کا صحیح استعمال کیا یا غلط کیا، ہاتھوں کا صحیح استعمال کیا یا غلط کیا، ان اور ساری چیزوں کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ اگر اس کا پوری طریقے سے ڈر ہو کہ ہاں اللہ کو حساب دینا ہے تو پھر اسے ٹھیک ٹھیک کرتا ہے، اور اگر اللہ کے سامنے جانے کا ڈر ہی نہ ہو تو پھر کیا، پھر موج مارو۔ تو ہماری زندگی ایسی زندگی ہے کہ ادھر تو ہم ایمان والے ہیں، ایمان ہونے کا مطلب یہ ہم نے اقرار کر رکھا ہے، یقین کر رکھا ہے، لیکن زندگی بے حساب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہیں جانے کا ڈر ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، جب تم ایمان لے آئے اور جب تم نے یقین کر لیا اور جب تم نے اقرار کر لیا تو ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرو، اللہ کے غضب اور غصے سے ڈرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے دوزخ سے، بچھوؤں سے، ان سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ڈرو۔ چونکہ جب ڈر ختم ہو جاتا ہے تو تب ہوتا ہے ایسا کہ صاحب منمانی زندگی گزار رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب ڈر رہے یہاں اندر تو آدمی کیا کہہ دے گا؟ میری طرف دیکھو اور بہت توجہ کرو، انشاءاللہ قلب میں حرارت پیدا ہو۔ بہت اہم بات، بہت اہم بات ہے۔ کہنے کو تو میں بھی کہہ دوں گا کہ میں بھی ڈرتا ہوں، آپ بھی کہہ دیں گے کہ ڈرتے ہیں، سب کہہ دیں گے ہم تو بہت ڈرتے ہیں جی صاحب، بہت ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ڈرتے ہو تو ایک کام کرو، حساب کتاب درست ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور کہتے ہیں اخ جی کمائی بھی بہت کر رہا کہ بے برکتی ہے، جڑوں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا جا، اتنے پیسے وہاں سے آئے، اتنے وہاں سے آئے، اتنے وہاں سے آئے، اتنے یوں ہوئے، اتنے یوں ہوئے، اور کہیں کو دیکھتے ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بجٹ بنایا کرو، لکھ کے رکھا کرو کہ کہاں کہاں سے پیسے آئے، کتنے کتنے آئے اور کہاں کہاں خرچ کیے۔ اگر مونگ پھلی بھی کھائی تو اسے بھی لکھو، اور پھر مہینے میں یا 6 مہینے میں سے جوڑو کتنی آمدنی ہوئی تھی اور کتنا خرچ ہوا، اور جو خرچ ہوا وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا، کون سا خرچ غلط ہوا۔ کتنوں کی تو برفی کھائی جو ضروری نہیں تھی، اور کتنوں کا جو ہے مہمانوں کے سلسلے میں خرچ کیا جو ضروری تھا۔ تو پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہاں خرچ کیا جا سکتا تھا اور کہاں خرچ سے بچا جا سکتا تھا۔ تو اگلے سیشن میں کم از کم تم جو ہے احتیاط کے ساتھ خرچ کرو گے کہ ان چیزوں میں خرچ کرنا میرا زیادہ ہو جا، اس میں نہیں مجھے خرچ کرنا، اور دوسرے میں خرچ کرنا۔ بجٹ بنانا چاہیے، بجٹ حکومت بھی بجٹ بناتی ہے، اور گھر بھی وہی اچھے چلتے ہیں جو بجٹ بناتے ہیں۔
اپنی آمدنی بھی رقم کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور جو خرچ ہے اسے بھی لکھتے ہیں، پھر اس کا جائزہ بھی لیتے ہیں، اور جائزہ لے کر کے دیکھتے ہیں کتنی آمدنی کتنا خرچہ۔ اگر خرچہ زیادہ کر دو گے، اڑا زیادہ دو گے، تو پھر برکت کہاں سے آ جائے گی؟ بے برکتی تو جب سمجھے جب کوئی چوری کر لے گیا ہو، جنات اٹھا کے لے گئے ہو۔ جب تم نے خود خرچ کر رکھا ہے اور بیجا خرچ کر رکھا ہے تو بے برکتی کہاں سے کہہ رہے ہو؟ اسی کا نام بے برکتی۔ وہ بجٹ بنانا سیکھو۔ میں ایک بہت کام کی بات بتا رہا ہوں، حکومت بھی بجٹ بناتی ہے جس کے کتنے خزانے ہیں۔ بجٹ بنانا سیکھو۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جنت عمل سے بنتی ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یعنی آخرت تو بنتی ہے، لیکن اعمال اچھے ہوں گے تو دنیا یہ جنت بن جائے گی، اور اعمال غلط ہوں گے تو یہ دنیا ہی جہنم بن جائے گی۔ وہ جنت تو جنت الگ بات ہے، یہ دنیا بھی۔ ایک آدمی کرنے کو تو کچھ تیار نہیں، کرنے کو تو کچھ تیار نہیں۔ ایک لڑکا نوجوان باپ آیا شکایت کر رہا، ایک جوان بیٹا ہوا، بیٹا جوان ہو گیا، اب سوچا دلیدر دور ہوں گے، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ کیا دماغ خراب ہوا کہ باہر رہے تو ٹھیک رہے، گھر آوے تو تمام خوخار، کبھی ماں پہ بگڑے کبھی بانوں پہ بگڑے، کھانے میں تھوک دے اور جی میں آوے تو ہٹا دے۔ میں نے کہا ماں اور بہنوں کا ہی تو قصور ہے، وہ اس کے کپڑے دھوئیں، کھانا بناویں۔ اگر کھانا نہیں کھاتا تو ماں بے چین رہے۔ ذرا اس پوری دنیا کے اندر کوئی اور عورت بھی ہے جو اس کے نہ کھانے کی وجہ سے بے چین رہتی؟ کوئی اور لڑکیاں بھی ہیں جو اس کے لیے کپڑے دھوتی ہوں، پریس کرتی ہوں؟ انہی کا بنا ہوا کھانا کھاتا ہے اور انہی پر اینٹ دکھاتا ہے۔ ذرا اینٹ گھر سے باہر دکھا کے دیکھے، کسی کا کیسا ریپٹ میں لگے گا؟ جو کہ ان کے اس میں تھوک دے، ذرا تھوک کے دکھا کسی کے، پتہ چل جائے گا تجھے، قدے ہل جائیں گے، پتہ چل جائے گا، باہر دکھا، مطلب گھر سے باہر نکل کے تجھے۔ انہی کا قصور ہے، انہوں نے پیدا کیا، انہوں نے کھلایا، انہوں نے پلایا، یہی کپڑے یہی دو، اور یہی تیری طرف کو دیکھ رہے، بھائی بھائی کر رہے ہیں تو انہیں آنکھ دکھا رہا، انہی کا قصور ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی بجٹ بنائے، بجٹ، اور جسے بجٹ نہیں بناتا اس میں بے برکتی آتی ہے۔ کیا آتی؟ ایک آدمی کرنے کو تو کچھ تیار نہیں، کرنے کو تو کچھ تیار نہیں، آجی کھیت میں نہیں جاتا، جاب کو کہے تو جاب میں نہیں جاتا، جماعت میں کہے تو جماعت میں نہیں جاتا، اور ویسے اسے موٹر سائیکل بھی چاہیے، موبائل بھی اتنا بڑا اور اس کے اندر چارجنگ بھی، تو بے برکتی نہیں آنے کی۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر دیوالیہ ہو جائے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم۔ ایک بچہ، باپ غریب تھا، بچہ جو ہے ہونہار نکل آیا، اس نے کام شروع کر دیا، پہلے مزدور بنا، پھر مستری بنا، پھر ٹھیکیدار بن گیا، روپے کمانے لگا، کماتا تھا ایک ایک نئے پیسے کا حساب لگا کے، انچوں میں جوڑ کر کے، اور گھر میں لاتا تھا، گھر بنایا، شادیاں کی، اور صاحب گھر کے اندر گل و گلزار بنا دیا۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم۔ یہ دنیا کی زندگی جنت اور جہنم بن جائے، جنت اور جہنم بن جاتی، عمل سے معاملہ بنتا ہے۔ اور عمل کس کا ٹھیک ہوتا ہے؟ جس کے سامنے، جو یقین رکھتا ہے اس کے سامنے کہ ہر چیز کا حساب ہونا ہے، جس کا حساب صحیح نہیں، نہ لوگوں کے سامنے صحیح ہے نہ اللہ کے سامنے صحیح ہے، اس کا سارا معاملہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اگر سیدھا رکھنا چاہتے ہو،
اور یوں چاہتے ہو کہ ہمارے بچے ہمارے فرمانبردار ہوں، اور یوں چاہتے ہو کہ ہمارے بچے کماؤ ہوں، اور یوں چاہتے ہو ہمارے بچے عزت والے ہوں، تو انہیں ایمان والا بنا دو اور ایمان والوں کے ساتھ جوڑ دو۔ اگر ان کے اندر ایمان پیدا ہو گیا، ان کے اندر تقوی پیدا ہو گیا، ان کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا، ان کے اندر ادب و احترام آ گیا، تو وہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گے، ورنہ کسی سے نہیں لڑنے کے، تمہارے سے آ کے لڑیں گے۔ کسی کی بے ادبی تو کر نہیں سکتے، کسی کی بے ادبی کرنے کے لیے تو بدن میں جان چاہیے۔ ہاں جی، کسی سے لڑنے کے لیے تو جان چاہیے، وہاں سے تو وہ جو چھٹ کے آئے گا، اتنی عقل تو اسے ہے، اس لیے وہاں تو کچھ کرتا نہیں، یہاں آ کر کے کرتا ہے الٹے سیدھے۔ اپنے بچوں کو اگر صحیح چلنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، ایمان والوں سے جوڑ دو، اللہ والوں سے جوڑ دو، تقوی والوں سے جوڑ دو، وہ انہیں اونچ نیچ سمجھائیں گے، اس سے ان کی زندگی بنے گی، اور ان کی زندگی بنے گی تو تمہاری بھی زندگی بن جائے گی، ورنہ تم بھی آٹھ آنسو رو گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو صبح سے شام تک تم کرتے ہو اس کا جائزہ لیتے رہو، اس میں غور اور فکر کرتے رہو، اس کی کھوج لگاتے رہو کہ اس میں کل کے لیے کتنا ہے اور آج کے لیے کتنا کھویا اور کتنا پایا۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس میں آج کے لیے کتنا ہے اور کل کے لیے کتنا ہے۔ آج اور کل کا تو سن رکھا ہوگا بہت سی دفعہ، یوں بتاویں کہ دو غلام تھے، ایک کے یا دو بیٹے تھے، ایک کو بہت مانتا تھا باپ یا آقا، اور دوسرے کو وہ ایسا ہی تھا عقل کا، لیکن وہ جو بے عقل تھا وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھے تھا۔ دنیا کا یہ قاعدہ، چنانچہ ہم میں سے اگر کسی کو کہے تیرے میں کتنی عقل، سب سے زیادہ تو میرے میں ہی، سب سے زیادہ عقل مند اپنے آپ کو سمجھے۔ تو اس نے ایک دن امتحان لینا، اس نے اپنے باپ کو تم تو اس کا ہی طرفداری کرو، اسی کا یوں کرو، اس کا وہ کرو، میرا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، تو انہوں نے اسے 3 روپے دیے، انہوں نے کہا ایک کی اب لیا، اور ایک کی جب لیا، اور ایک کی اب نہ تب، اب نہ جب۔ اب وہ سارے بازار میں پھر گیا، اب بھائی اب دے دو اور جب دے دو، اور 1 روپے کی اب نہ تب دے دو، تو سب کہتے بے وقوف ہے، پاگل ہے، پتہ نہیں یہ تو دنیا میں کہیں ملتی ہی نہیں۔ اب وہ واپس آ گیا، پھر اسے دوسرے کو دیا، تو اس نے کیا کیا، تو اس نے 1 روپے کی تو کوئی مٹھائی لے لی، اور 1 روپیہ کسی فقیر کو دے دیا، اور 1 ویسے کھیل کود میں ویسے اڑا دیا۔ اب وہ آیا، کھانے لے آیا، جی لے آیا، اور کہاں اب یہ تو اب ہے، اب یہ لو مٹھائی، یہ تو اب ہے۔ اور آج دوسری ایک فقیر کو دے دیا، وہ جب ملے گا، جب یہاں سے چلے جاؤ گے وہ جب ہو گیا۔ اور یہ 1 روپیہ جو ہے وہ کہاں، اب وہ ویسے ہی واہیات اڑا دیا، وہ اب ملے نہ جب ملے، نہ اب کھانے کو کچھ ملا، نہ جب ملے گا، نہ اب نہ تب۔ تو اس اب اور جب کو آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ صبح سے شام تک کرتے رہتے ہو اس کے بارے میں جائزہ لو کہ تب کے لیے اس میں کیا ہے اور اب کے لیے کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اور ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام اعمال کا جائزہ لے، غور و فکر کرے، پڑتال کرے، اور چھان بین کرے کہ اس میں کل کے لیے کیا ہے، چھان بین کرے کہ اس میں کل کے لیے۔
सारों की तवज्जो इधर चली गई, हालांकि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है इसमें। तुम्हारे लिए तो मेरे पास है, तुम्हारे लिए मेरे पास है, इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मेरे पास। मैं जो बता रहा हूं, क्या मतलब? जो कुछ तुम कर रहे हो उसमें देखो, इतनी देर बैठक में बैठ करके गुजार दी, यो अब है या जब? कहा ना अब है ना जब है। थोड़ी सी देर मस्जिद में गुजार दी, ये क्या है? ये तब है, ये कल के लिए तैयारी है। खेत में गुजार दी, ये क्या है? कि अब है। खेत में गुजार रहे, दुकान में गुजार रहे, काम में गुजार रहे, मशीन में चला रहे, नौकरी कर रहे, तो ये तो आज के लिए है। और मस्जिद में जा रहे, इबादत कर रहे, एक रात जलसे में गुजार दी, औलिया अल्लाह के पास चले गए, बुजुर्गान दीन की बातें सुनी, कुछ थोड़ी सी तस्बीह पढ़ ली, कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च दे दिया, कुछ दे दिला दिया, ये क्या है? ये कल के लिए। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, तुम्हें चाहिए कि तुम जांच पड़ताल करते रहो कि तुमने कल के लिए क्या किया, कल के लिए क्या किया, जांच पड़ताल करते रहो। अगर कल का यकीन है कि कल को जाना है तो कल की तैयारी भी तो करनी है, और अगर कल का यकीन है और उसकी तैयारी नहीं तो इससे ज्यादा बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। तो मेरे बुजुर्गों, आज का दिन है और अल्लाह ने कहा है कि कल की फिक्र करो, कल की फिक्र करने वाले आज हो जाओ। कल की कुछ फिक्रें तो दुनिया की जो कल है उसकी फिक्र तो तुम्हें है, बच्ची की भी फिक्र है, बच्चे की भी फिक्र है, बैठक की भी फिक्र है, शादी ब्याह की भी फिक्र है, लेकिन एक दिन मरना है और मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिरी देनी है, उसकी कतई भी फिक्र नहीं, उसकी कतई भी। वहां जो काम आएगा वो अच्छे अमाल काम आएंगे, बुरे अमाल काम नहीं आएंगे। यहां का मकान, यहां की दुकान, यहां की जमीन जायदाद काम नहीं आएगी, और अगर काम आएगी तो तब आएगी जब अल्लाह के कानून के मुताबिक ने इस्तेमाल किया होगा। और एक बात और बताओ, दीन हो या दुनिया, दोनों का जायजा लो कि ये अल्लाह के लिए है भी या नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि जो हमने इबादत की है वो अल्लाह के लिए की है, दिखलावे के लिए की, कल के लिए की या आज के लिए? मैंने तो आज के लिए की। लोग यूं सोचते हैं बड़ा आबिद जाहिद आदमी है, तो कल के लिए है ही नहीं है, तो आज के लिए है नहीं। एक साहब आए, आके कहने लगे, वो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई तुम्हारे ऊपर हज फर्ज है, हज करना चाहिए तुम्हें। वालिद साहब ने भी तुम्हारे हज नहीं किया, जिम्मेदार आदमी हो, बहुत पैसा माल दौलत है। तो वो फिर अब आए एक रोज, तो आके कहने लगे कि जी अब्बा, और ये बच्चा जिसकी उम्र 6 साल होगी ज्यादा ज्यादा, एक 8-10 साल का होगा, और एक लड़की उनके साथ वो 11 साल की होगी, कि इन्हें और अब्बा और अम्मा को, इन्हें सबको उम्रे पे भेज रहा हूं। मैंने कहा इन्हें क्या पता उम्रे का, इन्हें उम्रे का क्या पता? इस 5 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को, 11 साल की बच्ची को, इन्हें उम्रे के सवाब का, अजाब का, नमाज का और अल्लाह के तकवा और तहारत का, उस मकाम मुकद्दस के आदाब का क्या पता? और इन पे 4 लाख रुपया खर्च हो जाएगा, 4 लाख रुपए में हज भी हो जाएगा। हज करना फर्ज है, उम्रे से क्या हो? अब उम्रा ऐसी भी चीज नहीं जिसे बहुत ताकत के साथ मना कर दो, लेकिन बहरहाल कहा गया, चूंकि ताल्लुक वाले थे, तो मेरे बुजुर्गों हमें देखना यह है कि अगर हम इबादत भी कर रहे हैं तो देखें कि लोगों में यूं करने के लिए कि इतने आदमी भेज दिए, ये यूं करने के लिए कि अल्लाह का फरीजा अदा हो गया और मैं अल्लाह के यहां सुबुकदोश हो गया। नमाज भी पढ़ रहे हो तो सोचो, किसी की दावत भी कर रहे हो तो सोचो, कहीं मदरसे में भी दे रहे हो तो सोचो,
کچھ بھی کر رہے ہو، نیک کام کر رہے ہو تو اس کو بھی جائزہ لو، میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں یہ کسی اور وجہ سے دے رہا ہوں۔ ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ڈبل کہا، شروع میں بھی کہا اور اخیر میں بھی کہا اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ بعض دفعہ ہم کرتے ہیں دنیا کے لیے اور نام دیتے ہیں اسے دین کا، کرتے ہیں ہم اچھا کام کرتے ہیں لیکن بری نیت سے کرتے ہیں۔ بعض دفعہ اچھے کام بھی بری نیت سے کرے جاؤ، یہ کس طرح ایسا بھی ہو، اچھے کام بری نیت سے، اور ان کا برا نتیجہ نکلے۔ جو کبتلا میں حکایت سنی تھی کہ ایک لوہار تھا، وہ بہت ہی اللہ اللہ ذکر اللہ کیا کرتا تھا، بہت ذکر اللہ کا کرتا تھا، بیچارہ سارا دن وہ کرو جاتا، جب بھی ضرب مارے تھا اللہ 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 اللہ، رات دن یوں کرتا رہتا۔ بس شیطان تو دشمن ہے، اس نے سوچا کہ تیرا بھلا ہو جائے، یہ تو بہت ہی اللہ اللہ کر رہا، اس کی اللہ اللہ چھٹانی چاہیے۔ تو ویسے سن لگایا، ادھر لگایا ادھر لگایا، کام پہ لگایا ادھر، مگر اس کی نہیں چھٹی، اسے پکی ہو رہی تھی اللہ اللہ اللہ۔ پھر وہ بڑے شیطان نے کہا میں جاتا ہوں آج، یہ اس طرح نہیں ماننے کا، اس کے لیے کوئی خوبصورت طریقہ چاہیے، خوبصورت طریقہ، خوبصورت طریقہ۔ ہاں، اب خوبصورت وہاں جا کے اس نے کہا اب بھائی تم بہت اللہ اللہ کرتے ہو، بزرگ بن کر کے گیا، تسبیح لے کر کے مصبا یہ اور داڑھی واڑی، اور وہ گیا جا کے کہنے لگا بھائی بہت عبادت کرتے ہو تم، تو چرچے ہو رہے تمہاری بہت عبادت کرتے ہو، بہت ذکر اللہ کرتے ہو، بہت نصیب، اور مگر میری ایک درخواست ہے تمہارے سے، اگر وہ ہو جائے تو بس بہت ہی مزہ آ جائے۔ نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ ایسا ہے تم جو ہے ذکر سے پہلے وضو کر لیا، یہ جو اللہ اللہ ذکر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کرو جاؤ، اسے وضو کر کے کرا کرو، بے وضو نہ کرا کرو۔ اب شریعت نے کیا کہا ہے؟ شریعت نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک اگر چھو کر ہاتھ میں لے کر کے پڑھو تو وضو ضروری ہے، اگر زبانی قرآن پڑھ رہے ہو یا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا درود شریف پڑھ رہے ہو تو وضو ضروری نہیں۔ ویسے نور علی نور تو ہے، بڑھیا تو ہے، لیکن ضروری نہیں، بغیر اس کے بھی ہو جائے گا۔ ایک آدمی خالی بیٹھا ہے، ایک آدمی پڑھ رہا ہے بے وضوئی، تو اسے پڑھنے کا ثواب ملے۔ قرآن ایسا ہے اسے ہاتھ لگانا منع ہے، نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، طواف بغیر وضو کے نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا ذکر بغیر وضو کے بھی کر سکتے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر علی کل حین، حضور علیہ السلام ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، مگر اس نے ایک خوبصورت سا اسے وہ کیا کہ بھئی وضو کر کے کیا کرے۔ اب اتنا پڑھا لکھا ہو بھی نہیں تھا، اس نے کہا بھئی بات تو ویسے اچھی خوبصورت ہے، لگے سمجھ میں آئے۔ اب اس نے جو ہے وضو کر کے کرنے لگا۔ اب کچھ دنوں تو اس نے وضو کر کے کری، جب اب محنت کا کام کرے تھا، کھاوے بھی تازہ دئی، سوارا دن وہ لگاوے تھا تو ری بھی خارج ہوتی، تو اب وہ ری جو خارج ہوتی اب وضو ٹوٹ جاتی، تو اسے کام کو چھوڑ کے پھر وضو کرنے جانا پڑے تھا۔ اب کچھ دنوں تو چلا، اب پھر بار بار جو اس میں حرج لازم آیا تو اس نے بغیر وضو کے وہ چھوڑ دیا، جب وضو ہوتی تو کر لیتا، نہیں تو نہیں چاہیے۔ اب وضو اتنی ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹے وضو ہو، ایسے کہاں سے ہو؟ اس میں بیچارے میں محنتی آدمی تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ اس سے ذکر ہی چھوٹ گیا، ذکر ہی چھوٹ گیا۔ اس نے کہا شیطان اب مسکرایا دیکھ کر جیسے ٹھیک، تو اس نے بعض دفعہ یہ خوبصورت قسم کا
خوبصورت قسم کا مشورہ دے کر اور خوبصورت انداز میں بھی روک دیتا ہے عبادات سے اور اس سے. یہ شیطان کے پاس بہت سارے چالیں. تو میرے بزرگوں، نیک اعمال بھی، نیک مشورے بھی، نیک کام بھی بعض دفعہ بری نیت سے کیے جاتے ہیں. تو مشورہ دے رہا نیک وضو کیا کرو، لیکن نیت تھی بری کہ اسے چھڑوا دو. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جو ہم اعمال کریں، نیک کریں بد کریں، جو بھی کچھ کریں، پہلے دیکھ لیں کہ ہمارا یہ عمل آخرت کے لیے ہمیں کامیاب دہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں. دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں. اگر دنیا داری کے لیے، مکاری کے لیے، عیاری کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ نماز فائدہ نہیں دے گی، وہ زکوٰۃ فائدہ نہیں دے گی، وہ صدقہ فائدہ نہیں دے گا. ہر چیز سے پہلے سوچ لو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ کس کے لیے کر رہا ہوں. میرے بزرگوں، آپ نے کسی کے بارے میں ایک بات کہی، سوچ لو کہ اللہ حساب لیں گے اس کا. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. جو زبان سے تم نکالتے ہو اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے. اللہ اس کا حساب لیں گے کس نیت سے کہی تھی، کس کے بارے میں کہی تھی. جب کسی کے بارے میں کوئی بات کہو تو اللہ وہ لکھ لی گئی ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا کہ یہ کس لیے کہی. بیٹھک پر آپ کے بیٹھ گئے، چرچے ہو رہے، اس کے ہاں یوں ہو رہا، اس کے ہاں یوں ہو رہا، اس کی لڑکی کا یوں ہو گیا، اس کے لڑکے کا یوں ہو گیا. ذرا سوچ لو کہ ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے. کل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تو اس سے ناراض ہوگا. غلط بات اگر سچی بھی ہے تو اسے پھیلاؤ نہیں. غلط بات اگر سچی بھی ہو تو اسے پھیلاؤ نہیں. اس پر جو ہے مٹی ڈال دو، اس پر مٹی ڈال دو. نجاست ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ اسے ہوا دی جائے. نجاست کے اوپر تو مٹی ڈالنی چاہیے. کسی کی بیٹی کا معاملہ ہو، کسی کے بیٹے کا معاملہ ہو، کسی اور آدمی کا معاملہ ہو، اڑوس کا ہو، پڑوس کا ہو، جو آپ ذکر کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو دیکھ لو یہ کل کی تیاری میں کچھ کام دے گا یا نہیں دے گا. اگر نہیں دے گا تو یاد رکھو یہ ہلاکت کا ذریعہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کر رہے ہو اسے پہلے سوچو. جو عمل بھی کیا آپ نے حل چلایا، دیکھ لو اس میں کوئی کام ایسا تو نہیں ہوا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. آپ نے گولے کاٹے، دیکھ لو اس میں کوئی کام ایسا تو نہیں کیا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. چاہے کوئی ناراض ہو یا نہ ہو، لیکن اگر آپ نے ایسا کیا کہ اللہ کو ناراض کرنے والا کیا تو یاد رکھو ٹوٹے اور گھاٹے میں رہو. ٹوٹے اور گھاٹے میں رہو. چاہے وہ کسی طرح کا معاملہ ہو، حکومت کا ہو، گنے کا ہو، وہ بنجی کا ہو، وہ بینک کا ہو، وہ کوئی بھی کام ہو. آپ یہ سوچو کہ کل قیامت میں اس کی وجہ سے میری کہیں گردن تو نہیں رپٹا جائے. ہر چیز سے پہلے دیکھ لو کہ یہ کل کو کچھ کام آ جائے گا یا نہیں آئے. کل کو یہ پکڑ کا ذریعہ تو نہیں ہے. جو ایسا کرے وہ مومن ہے. اللہ تعالیٰ یہ مشورہ دے. جب انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ سوچنے لگتا. ہمارے مدرسے کے محترم صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا. وہ ایک دفعہ آئے اور کہنے لگے کہ میرے نوکروں نے وہ گنا تلوایا، اور وہ سامانیہ گنا تھا، سامانیہ یعنی عام گنا، اور وہ ایک خاص گنے میں رسگلے میں تلوا دیا اور منشی نے بھی لکھ دیا. مجھے پتا چلا کہ اتنے پیسے تو ناجائز آ گئے، چاہے وہ گورنمنٹ ہی کے پیسے ہیں، لیکن سامانیہ گنے کو اعلیٰ درجے کے گنے کی قیمت سے اگر بیچا گیا، بڑھیا والے میں بیچا گیا، تو اس کی جو قیمت آئی وہ ناجائز ہے. اللہ کے ہاں بھی حساب ہوگا اس کا. اگرچہ یہاں منشی نے تمہارا ساتھ دے دیا، لیکن مل والے پیسے بھی آپ ناجائز نہیں لے سکتے. وہ کہنے لگے اب کیا کروں؟
میں نے کہا یہ اتنے پیسے واپس کرو. اس نے کہا اس منشی کو کروں گا تو یہ تجھے میں رکھ لے گا. میں نے کہا مل میں جاؤ اور اسے مینیجر سے کہو کہ میرے حالیوں نے غلط انداز میں یہ پیسے دے دیے ہیں، اتنے پیسے مل کے بیٹھتے ہیں لوگ. تو میں نے کہا وہ بھی منہ اٹھا کر کے دیکھے گا کہ ہاں ایسے ہوتے ہیں. مومن جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں اللہ کی پکڑ تو نہیں آئی. جب آپ ایسے ہو جائیں گے، جب ہر مومن ایسا ہو جائے گا، جب ہر ٹھیکیدار ایسا ہو جائے گا کہ ایک ایک سریے ایک ایک بالش بچا ہے وہ اسے سب دور کر کے آئے گا. کوئی ناجائز سریا نہیں لائے گا، سریا باندھنے والا. کوئی پینٹر جو ہے وہ پینٹ چرا کر کے نہیں لائے گا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ ایماندار مسلمان مزدوروں کو ڈھونڈتے پھرے. ایک صاحب رڑکی کے تھے، وہ سبزی بیچتے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ادھر چھاونی کے علاقے میں سبزی بیچتا ہوں اور 2 گھنٹے میں بیچ کے آ جاتا ہوں اور سارا دن فری رہتا ہوں. لیکن میرے گاہک بندھے ہوئے ہیں سارے وہ غیر مسلم چھاونی کے علاقے میں. کہ انہیں پکا وہ ہو گیا کہ یہ جو ملا جی ہیں یہ تازہ سبزی لاتے ہیں، باسی ہوتی ہے تو بتا دیتے ہیں یہ کل کی بچی ہوئی ہے. باسی کو تازی کے ساتھ تر کر کے نہیں ملاتے. اور صاحب اگر کسی کے پیسے ہوتے ہیں تو پورے پورے دیتے ہیں تو وہ اطمینان سے لیتی ہیں اور تھوڑی دیر میں میری ساری بک جاتی ہے اور سارا دن میں فالتو رہتا ہوں، پھر جماعت کے کام میں لگتا ہوں. ایمانداری اگر ہوگی تو اس کا اعتبار بنے گا، ایمانداری اگر نہیں ہوگی تو اس کا اعتبار نہیں بنے گا. دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا. حضور علیہ السلام ایک دن نکلے، بازار میں کو پہنچے تو وہاں گندم کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا. گندم کا ایک ڈھیر. بارش ہوئی تھی، تھوڑی دیر پہلے کچھ ہلکی سی بخار آئی تھی. حضور علیہ السلام نے اس ڈھیر میں یوں ہاتھ مارا تو دیکھا اندر سے وہ بھیگے ہوئے نکلے. تو حضور نے فرمایا یہ کیا ماذا، یہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ذرا سی بارش آ گئی تھی، میں نے اسے چھپانے کے لیے وہ تھوڑے سے اوپر کے تر ہوئے تھے، میں نے وہ کر کے رو کر دیا. تو حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولیس منا من غشنا فلیس منا. جو ہم میں سے دھوکہ دے کسی کو وہ ہمارا نہیں. حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نہیں. دھوکہ دینا کسی کے لیے جائز نہیں. نہ کافر کو دے سکتے ہیں، نہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، نہ مسلمان کو دے سکتے ہیں، نہ اپنے کو دے سکتے ہیں، نہ دوسروں کو دے. اور اس پر عمل کر کے دیکھو. یہ سوچو نہیں کہ بے ایمانی سے کام چلتا ہے، نہیں، کام ایمانداری سے چلتا ہے، اللہ کے فضل سے چلتا ہے. اگر کچھ دقت بھی آ جائے تو اسے برداشت کرو. خدا کی قسم جو بھی کچھ کرو اس میں سوچ لو کہ کہیں کل کو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہ ہو جائے. مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر میں اللہ کے سامنے رسوا ہو گیا تو میری بڑی رسوائی ہوگی اور بڑا ٹوٹا گھاٹا. رہا دنیا تو اگر آپ نے 100 روپے نہیں کمائے، جس نے 90 کمائے اس کی بھی دنیا گزر جاتی ہے، جس نے 80 کمائے اس کی بھی گزر جاتی ہے، جس پہ 2 بیگھے زمین اس کی بھی گزر جاتی ہے، اور جس پہ اتنی بھی نہیں اس کی بھی گزر جاتی ہے، جو رکشہ چلاتا ہے اس کی بھی گزر جاتی ہے، سب کی گزر جاتی ہے. میرے پیارو، بات تو یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جسے اللہ کامیاب کرا. اللہ نے بار بار کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس میں یوں سوچو کہ کل کو یہ کام میرا رسوائی کا سبب نہ ہو، میری بے عزتی کا سبب نہ ہو، اور یہ جو ہے میری پکڑ کا سبب نہ ہو. اگر تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی اور یہ ڈر پیدا ہو گیا، اپنی عبادات ہو، اپنی کھیتی ہو، اپنی تجارت ہو، اپنی ٹھیکیداری ہو، ہر چیز میں تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی تو سمجھو کہ تم کامیاب ہو. اور نہیں تو اگر مسلح پر بھی کھڑے ہوئے ہو تو ناکام. یاد رکھو.
مسلح پہ کھڑا ہونے والا بھی ناکام ہے اگر اس کے اندر خدا کا خوف نہیں، اللہ کے سامنے حاضری کا خوف نہیں، اور اپنے اعمال کا وہ جو ہے اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتا کہ کل کو یہ کام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اور رہا یہ کہ جی میرا تو ٹھیک ٹھاک ہی ہے، واللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ اسی میں کہہ رہے ہیں کہ صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، اللہ تو بہت باخبر ہے، بڑی خبر رکھنے والے ہیں، بغیر ذرائع کے خبر رکھتے ہیں، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اس کا سب کا اس کو پتا ہے۔ بس میرے بزرگوں کافی دیر ہو گئی، میرے خیال سے 1 گھنٹہ ہو گیا بولتے ہوئے، اگر کل کا آپ کو خیال نہیں، مجھے خیال نہیں، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ ایک بہت بڑے بس بات ختم کرنے سے پہلے ایک شکایت یاد آ گئی، وہ سنائے دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے صوفی ہوئے ہیں، بہت بڑے بزرگ۔ ان کی ایک کتاب ہے مثنوی رومی، اس مثنوی رومی میں انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے، بس وہ میں بتائے دوں، سنائے دوں میں آپ کو ایک تمثیلی حکایت۔ یوں کہیں ایک سمندر پار ایک جزیرہ تھا، جزیرہ کہتے ہیں کہ خشکی کا کوئی ٹکڑا نکل آتا ہے سمندر میں، ٹاپو بڑا سا، وہ اتنے بڑے بڑے بھی ہوں جیسے 1 ضلع 2 ضلع، اتنے بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، آبادیاں بھی ہوتی ہیں، بعض ویران بھی ہوتے ہیں، جنگلات ہوتے ہیں۔ تو ایک جزیرہ تھا، اس جزیرے پہ بہت سارے لوگ آباد تھے سمندر کے بیچ میں۔ وہاں کے باشندوں کا، وہاں رہنے والوں کا یہ رواج اور طریقہ تھا کہ وہ سال کی پہلی تاریخ میں سمندر کے کنارے، اپنے جزیرے کے کنارے جا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور سب سے پہلے جو آدمی آتا تھا وہاں، اسے سال بھر کے لیے اپنا جو ہے بادشاہ بنا لیتے تھے۔ وہ منع بھی کرے تو زبردستی بنا لیتے، چاہے اسے پکڑ کے باندھنا پڑے، اسے بٹھانا پڑے گدی پہ، اور اس کا پورا حکم مانتے تھے، پوری وہ کرتے تھے، اسے بتاتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ ساری بات ہے 1 سال کے لیے۔ جب وہ اگلے سال کی پہلی تاریخ آوے تھی تو پچھلے بادشاہ کو جنگل میں چھوڑ آوے تھے، وہاں خوخار درندے تھے، اور پھر وہاں آ کے کھڑے ہو جاتے، جو نیا ملے تھا اسے پکڑ کر کے اور پھر بنا دیتے۔ تو جو بھی آوے تھا ہر سال ان کا یہی طریقہ تھا، ہر سال یہی طریقہ تھا کہ پچھلے سال والے کو، بادشاہ کو، جو بادشاہت کری اس نے، اسے وہاں ڈال دیتے جنگل میں، اور نئے آدمی کو کر لیتے۔ تو 1 سال وہ آئے، اور وہ پہلے پچھلے کو ڈال لیا ہے، اور اگلے کا انتظار تھا۔ ایک آدمی آئے، وہ بڑے سمجھدار تھے، تاجر تھے، ویسے تاجر تھے، بیوپاری۔ ان سے کہا جی آپ ہمارے بادشاہ؟ انہوں نے کہا میں کہاں سے بادشاہ، میں تو بیوپار کے لیے آیا، تاجر ہوں، بادشاہت کا مجھے پتہ بھی نہیں کیسے ہو، اور میں بادشاہ بوشاہ۔ انہوں نے کہا جی تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو، یہاں تو چاہے مٹی کا مادو آ جائے، چاہے کچھ آ جاوے، یہ ہمارا دستور ہے، ہمارا طریقہ ہے، جو بھی سب سے پہلے اس تاریخ میں آوے گا اسے ہمارا 1 سال کے لیے بادشاہ بنایا جائے گا، لیکن یہ بھی بات پکی کہ اگلے سال اسے جنگل میں چھوڑ دیا جاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی اچھے پھنسے، اب بہت اس نے اب اس نے جب دیکھا کہ کسی طریقے سے جان نہیں بچتی، اور انہوں نے کہا جی نہیں مانتے تو رسوں سے باندھ کے بٹھا دیں گے گدی پہ بیٹھے ہیں، اب میں جو بھی کہوں گا وہی ہوگا، وہی ہوگا، آپ سچ مچ کے بادشاہ ہوں، 1 سال کے لیے آپ سچ مچ کے بادشاہ۔ تو ہر بادشاہ جو آوے تھا تو شروع میں تو فکر سی ہوتی، اور پھر جب سارا دیکھا بادشاہ ہے، محل ہے، باندیاں ہیں، اور زور جواہرات ہے، کھانے ہیں،
اور حکومت ہے تو وہ اپنا تھوڑے دنوں میں بھول جایا کرے تھا، نے کہا مزے لو یار، تو وہ مزے لینے میں چمڑ جایا کرتا تھا، بس اتنے مزے لیتا کہ آخر سال تک اسے یاد بھی نہیں رہا تھا، اور پھر جب آخری سال ہوتا تو اسے روتے جھجاتے کو اسے وہاں ڈال دیتے، وہاں وہ کیا کریں، وہ شیر بغیرے ریچھ پیچھ جو ہے اسے وہ کر دیتے، اور یہ پھر اپنا دوسرا چن لیتے۔ تو صاحب ہوا یہ کہ اب اس آدمی کو جو وہ کیا اور بتایا بھی ایک سال کے لیے ہیں، لیکن آپ پورے فل اتھارٹی ہے۔ نے کہا چلو اچھا ٹھیک ہے، پھنس تو گئے، اب بچ تو سکتے نہیں، موقع ملا ہے مگر 1 سال کا، اب چاہے عیاشی میں گزار دو، چاہے رو دھو کے گزار دو، چاہے کوئی ڈھنگ کا کام کر لو۔ تو اس نے آنے کے بعد ٹھہرنے کے بعد سب جائزہ لیا کہ واقعی میرا حکم چلتا ہے نہیں چلتا۔ جب لیا تو اس نے تمام ہرکاروں کو بلایا، کارندوں کو بلایا اور شکاری لوگوں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ اس جنگل کے اندر جتنے خوخار جانور ہیں سب کو مار دو، جتنے بھیڑیے وہ ہیں ایسے ویسے جانور سب ختم کر دو۔ اب پورے سال میں تو بہت مارے جائیں، اب وہ جو ہے ایک ٹیم پوری اس نے جو ہے انہیں قتل کرنے پہ لگا دی، دوسری ایک ٹیم پوری بنائی، اس نے کہا کہ اس کے جتنے خطرناک جھاڑی جھنکاڑ غلط سرد قسم کے پیڑ ہیں سارے کاٹ دیے جائیں، اور ان کی جگہ پھلواریوں کے پیڑ، پھلوں کے پیڑ، سایہ دار پیڑ، مزیدار پیڑ لگا دیے جائیں۔ غرض یہ کہ پھر اس نے راجوں اور مستریوں کی پوری ٹیم بلائی اور اس میں جو ہے محلات بنوانے اور مکانات بنانے کے اوپر لگا دیا۔ غرض یہ کہ وہ خوخار جنگل ایک بہترین رہنے کے قابل جو ہے رہنے کے قابل چمن بن گیا، اور پورے سال اس نے محنت کر کے اسے کچھ کا کچھ بنا دیا، لوگوں کو بھی روزگار مل رہا، لوگ وہاں کام کر رہے ہیں انہیں روزگار مل رہا، اور صاحب مطلب یہ کہ وہ جھاڑ جھنکاڑ ختم ہو رہے، اور صاحب مطلب یہ کہ وہ جانور مارے گئے، اور پھول پھلواریاں اور پھلوں کے درخت، اب پھل اتنے پیدا ہوں گے تو وہ لوگوں کے ہی کام آئیں گے کہ اللہ آدمی تھوڑا ہی کھاوے گا۔ تو صاحب مطلب یہ کہ وہ ہوا، اب جب سال کا اختتام آیا اور انہوں نے کہا کہ بس بھائی اب مجھے چھوڑ دو، اب چھوڑنا کہا تھا وہی تو چھوڑنا تھا، تو اب سب لوگوں نے ان کے اکٹھے ہو کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم اصل یہ دیکھتے تھے کہ آدمی غافل ہے یا ہوشیار ہے، اگر وہ ایک تھوڑے سے وقفے کو 1 سال بھی ڈھنگ سے نہیں گزار سکتا تو 10 سال کس طریقے سے ڈھنگ سے گزارے گا؟ 1 سال بھی اگر کہنے کے باوجود بھی کہ 1 سال کے بعد تجھے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، پھر بھی غفلت کی زندگی گزارتا ہے تو وہ بادشاہ بنانے کا لائق نہیں تھا، اسے ہم جہنم میں بھیج دیتے تھے، یہ تھا ہمارا دستور۔ لیکن آج آپ ایسے ملے کہ آپ نے اس جہنم کو جنت بنا دیا ہے، آپ ہماری زندگیوں کے اندر بہار لے کر کے آئے ہیں، آپ نے ایک وقت 1 سیکنڈ بھی غفلت میں نہیں گزارا ہے، سارا کا سارا جو ہے وہ کامیاب وقت گزارا ہے، آپ اس لائق نہیں کہ آپ 1 سال نہیں 10 سال 100 سال ہمارے اوپر حکومت کریں، اس لیے آپ کا کوئی خاتمہ نہیں ہوگا، آپ پرمننٹ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ۔ تو میرے بزرگوں، یہ 1 سال کا وقفہ، یہ 10 سال کا وقفہ ہمیں ملا ہوا ہے، ہمیں بھی ملا ہوا ہے۔ دنیا ایسی ہے جیسا جزیرہ، کوئی 10 سال کے لیے آیا، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 30 سال کے لیے، اور اللہ نے اسے صلاحیت دے کر کے بھیجی ہے کہ یہ آنکھ ناک کان دل اور دماغ عمل کرنے کے لیے ہے، اگر اس کے بعد جہنم ہے جنت ہے، چاہے جہنم بنا لے جا اور چاہے جنت بنا لے جا، تو جو غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ ایسا ہے، دیکھ رہا ہے کہ آج وہ مر گیا، دیکھ رہا ہے آج وہ چلا گیا، آج فلاں ذمہ دار مر گیا، آج فلاں ٹھیکیدار ختم ہو گیا، آج
اس کا دیہانت ہو گیا، آج فلاں وزیر اعظم اس دنیا سے گیا، لیکن اپنے آپ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، سبق نہیں لے رہا کہ جس طرح وہ اس جہنم میں چلا گیا اسی طرح میں بھی اس جہنم میں چلا جاؤں گا، مجھے چاہیے کہ میں جہنم میں جانے سے پہلے اس جہنم کو جنت بنا دوں۔ ہماری بھی مثال اسی جیسے شخص کی ہے جو اس طریقے سے غفلت کی زندگی گزارتا ہے، موقع ملا ہے اسے جنت بھی بنانے کا، جہنم بھی بنانے کا، مگر اس نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس نے جو ہے عیش و عشرت میں پڑ گیا، خدا کو بھول گیا اور اسے بھول گیا کہ تیری چند سانسیں ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد وہی تجھے جانا ہے، اس لیے اب یہ کیا کر رہا ہے، موج مستی میں لگا ہوا ہے، اور ایک دن اسے موت آتی ہے، دبوچ لیتی ہے اور موقع بھی نہیں دیتی، موقع بھی نہیں۔ تو میرے پیارو، حضرت مولانا رومی اس نصیحت کو، اس حکایت کو سنا کر یہ جو ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پیارو، میرے دوستو، اے مسلمان بھائیو، تمہاری زندگی 1 سال کی ہو یا 10 سال کی، یہ تھوڑا سا پیریڈ ہے، اس کے بعد ہمیں ایک جنگل میں جانا ہے اور اس جنگل کا نام جہنم ہے، وہ جو ہے سانپ بچھو اور یہ ہے، اگر وہ بدل سکتی ہے تو اپنے اعمال سے بدل سکتی ہے۔ جو یہاں غفلت کی زندگی نہ گزارے بلکہ تیقظ اور بیداری کی زندگی گزارے اور پھر اپنے اعمال کو درست رکھے، ہر کام کو صحیح کرے، تو پھر وہ جو ہے انشاءاللہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے نہیں میں کہہ رہا کہ کھیت سارے چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، مکان چھوڑ دو، رشتہ داریاں چھوڑ دو، بیوی بچوں کو طلاق دے دو، یہ نہیں کہہ رہا، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، انہی میں رہو، موج مارو، لیکن یوں سوچتے رہو جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہے، کل کو اس سے مجھے تکلیف تو نہیں ہوگی۔ میں جو بول رہا ہوں، چاہے بیوی کے ساتھ بولوں، چاہے پڑوسی کے ساتھ بولوں، میں جو سوچ رہا ہوں میری یہ سوچ نقصان دینے والی تو نہیں، میں جو بول رہا ہوں یہ نقصان دینے والا تو نہیں، میں جو کر رہا ہوں چل رہا ہوں یہ نقصان دینے والا تو نہیں۔ اگر یہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو یاد رکھو یہ اس سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ پکڑ میں آ جائیں۔ بس میرے بزرگوں اور دوستو، میں بھی زیادہ بولنے پہ اب قادر نہیں ہوں، لیکن بات بہت اچھی طرح آپ نے سن لی اور جم کر کے سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دل کے اندر بھی اتار دے۔ تھوڑی تھوڑی سی زندگی ملی ہے، کسی کو 10 سال کی، کسی کو 5 سال کی، کسی کو 4 سال کی۔ میرے پیارو، کرو، سب کچھ کرو، لیکن زبان سے کوئی بات غلط نہ نکالو، کسی کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، کسی پر تہمت نہ باندھو، کسی پر الزام نہ باندھو، بغیر تحقیق کی کوئی بات نہ کسی کے بارے میں کرو۔ جو بات نکالو اسے سوچ لو کہ میں انصاف سے کہہ رہا ہوں، اس سے اللہ، یا مطلب اپنی عداوت سے کہہ رہا ہوں، عداوت سے اگر کہہ رہا ہے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اور اگر انصاف سے کہہ رہا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا۔ تو جو بھی کچھ کریں، ہم جو بھی کچھ کریں، جو قدم اٹھائیں، جو خرچ کریں، جو عبادت کریں، جو نماز پڑھیں، جو خرچ کریں، جو بھی کچھ کریں، اسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے کی عادت ڈال لو۔ اگر آپ تو آپ سب کچھ رہے، اللہ کا شکر ہے آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بیوی بچوں کو پال رہے ہیں، اس کا پالنا بھی ثواب ہے۔ بس نیت کو دیکھ لو، ہر کام کرنے سے پہلے جائزہ لے لیا کرو، اور اگر پہلے نہیں لے سکتے تو بعد میں لے لیا کرو، اور اگر غلط ہو گیا ہو تو توبہ کر لیا کرو۔ دونوں آپشن ہے، پہلے لے لیا کرو۔ بڑا عقل مند تو وہ ہے جو پہلے ہی لے لے اور غلط قدم اٹھائے ہی نہیں، غلط بات زبان سے کہے ہی نہیں، غلط سوچ دل میں لاوے ہی نہیں۔ عقل مند تو وہ ہے، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو بعد میں جائزہ لے لے، عمل کے بعد ہی جائزہ لے لے۔ اگر اسے احساس ہو کہ یار یہ تو غلط کہہ دیا میں نے، یہ تو غلط کر دیا میں نے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، تو توبہ ہی کر لے، دل سے تائب ہی ہو جائے، کسی دوسرے کے بارے میں بات ہے تو معافی ہی مانگ لے۔
تو میرے بزرگوں اگر ایسا ہم کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل کو اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو وہاں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں جنت ہوگی، وہاں باغیچے ہوں گے، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت ہوگی۔ آپ 2-4 دن کے نہیں، 1 سال کے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے بادشاہ ہو جائیں گے اپنی جنت کے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ یوں بتاؤ میری بات، میں پہلے تو یہ بتاؤں میں اپنی بات سمجھا بھی سکا یا نہیں سمجھا سکا؟ سمجھ میں آئی بھائی بات یا نہیں آئی؟ آئی نہیں دیکھے آئی؟ اللہ کیا کہا میں نے یہی تو کہا کہ جو بھی عمل کرو اس میں صاف دلی کے ساتھ یہ غور کر لو کہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف تو نہیں ہے، یہ رسول اللہ کو ناراض کرنے والی تو نہیں ہے۔ چاہے وہ کھیت کا کام ہو، ڈول چلا رہے، پڈا لگا رہے، چاہے دیوار بنا رہے، اور چاہے وہ بیٹھک میں بیٹھ کے بات ہی کر رہے، ہر چیز کے بارے میں یہ سوچ لو کہ میری کوئی بات ایسی نہ ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو۔ بس اس سے بچنا ہے، اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے، کسی بڑے عمل کی بات نہیں، بہت چھوٹا سا عمل تو آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، لیکن اسے سنہرا بنانے کے لیے میں نے ایک بات کہی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ لو اس میں کل کے لیے کتنا ہے، اور کل سے مراد آخرت ہے، اور آخرت اتنی قریب ہے جیسا کہ کل، قرآن نے کل کہا ہے اس کو کل کے لیے، اور کل سے مراد آخرت ہے، اور آخرت ایسی ہے جیسی کل۔ ہاں میں مر گیا تو آخرت کیا ہو جائے گی؟ کل ہی نہیں ہو جائے گی، ابھی میری چاہے ہوتی رہو، کبھی سورہ اسرافیل پھونکا جاتا رہو، کبھی میری تو کل آج ہی ہو جائے گی۔ بھائی سب لوگ جو ہیں اس کے لیے تیار رہیں کہ ہم اللہ کو راضی نہیں کریں، ناراض نہیں کریں گے، اور اس کی پوری فکر کریں گے کہ ہمارے عمل سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے بہت غور سے سنا، بہت جم کر کے سنا، بہت محبت سے سنا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا، دل میں کان میں جو بات پڑتی ہے تو انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا۔ اور ایک بات بھائی یہ ہے ہی کہ مدرسہ جو ہے، مدرسہ اور کام تو آپ کے، یوں سوچ لو ہمارا کھیت ہمارا ہے، دنیا ہے ہماری، ہماری بیٹھک ہماری ہے، ہماری دنیا ہے، ہم نے رشتے کیے ہیں ہماری ہیں، ہمارا داماد ہمارا ہے بھائی، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں خوب دوہرا بر کرے، خوب نفع دے اللہ میاں اس سے۔ لیکن کوئی کام تو ایسا ہو جو خالص اللہ، اس میں کچھ بھی نہ۔ ویسے تو ایسے بھی بتیرے کرتے ہیں آپ، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن سماجی طور پر سب اکٹھے ہو کر بہت سی مرتبہ غلط گناہ بھی ہوئے ہیں، لڑائی بھی ہوئے ہیں، جھگڑے بھی ہوئے ہیں، نہ کسی کا ساتھ بھی دیا ہے، پارٹی بازیاں بھی کی ہیں، لیکن ایک کام سارے کے سارے مل کر کے ایسا رکھو جو خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں ہر آدمی اپنی عداوت بھی بھول جا، اپنی نفرت بھی بھول جا، اپنی مخالفت بھی بھول جا، اپنی پارٹی بھی بھول جا، اور وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب چیز جو ہے وہ مدرسہ ہے۔ مدرسہ اللہ کے علم کی، اللہ کے نور کی روشنی کی ایک قندیل ہے، ایک چراغ، یہاں سے آپ کے بچوں کو قرآن شریف ملتا ہے۔ ابھی میں جب یہاں آیا تو ایک بچی کھڑی تھی اور وہ اتنی بڑھیا تقریر کر رہی تھی، ایسے تو کہنا میرے سے بھی نہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہے یہ وہی تو لڑکیاں ہیں جو ادھر بٹوڑوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں تھکتی نہیں تھی،
لڑ پڑے تو ایک دوسرے سے ہارتی نہیں تھی، کوسنے کتنے دلوا لو اور گالیاں کتنی دلوا لو، میرے بزرگوں وہاں سے تمہاری بیٹھکوں سے، بٹوڑوں سے اور بیٹھکوں سے اور گھروں سے اور اماؤں سے انہیں کیا ملا ہے؟ اور یہاں سے اتنا مل سکتا تھا تو اتنا ہی مل گیا ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھ لیتی ہیں، یہ الحمد شریف پڑھ لیتی ہیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا چاہے یہ کتنی غلط ہو جائے، خدا نہ کرے کتنی ہی نافرمان ہو جائے، لیکن جب اس کی ماں مرے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا اس کی آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہو رہے ہوں اور اس کے دل کے اندر سے تڑپن نہ ہو رہی ہو، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اس وقت قرآن شریف پڑھ کر اسے نہ بخشے۔ اور کسی کو تو آپ 10 دفعے کہیں گے تب وہ 1 دفعے یاد رکھے گا، لیکن آپ کی اولاد، آپ کے بچے آپ کے لیے اپنے دل سے تقاضا کریں گے کہ وہ تو آپ کے لیے قرآن شریف پڑھیں، وہ آپ کے لیے استغفار پڑھیں، آپ کے لیے درود شریف پڑھیں۔ کہنے کی بھی ضرورت نہیں اسے، کہنے کے لیے آپ ہونے کی بھی نہیں، چلے جائیں گے، لیکن ان کے دل کے اندر ایک محبت چھوڑ جائیں گے، ایک تقاضا چھوڑ جائیں گے، اور یہ آپ کے لیے جو ہے دعا و استغفار کریں۔ تو میرے بزرگوں نہ بہت بڑا نفع صحیح، لیکن یہ کتنا بڑا نفع ہے کہ جب کوئی نفع نہیں ہوگا اس وقت آپ کو اس کا نفع پہنچے، نئے دولت کام آئے گی، نئے ٹریکٹر کام آئے گا، نئے مکان کام آئے گا، اگر کام آئے گا تو دعا و استغفار اور قرآن پاک کا ایصال ثواب کام آئے گا۔ تو اگر تمہارے بچوں کو اس 4 دیواری سے یہی چیز مل رہی ہے تو یہ کتنی بڑی چیز ہے، اس کی قدر کرو۔ اور سب کچھ اگر تمہیں عادت ہی ہے لڑنے کی تو لڑو، اختلاف کرنے کی ہے تو چلو کر لو، لیکن 4 دیواری سے باہر رکھو، اور اتنے سے کام کو تو خالص اللہ کے لیے ہو۔ جب کسی مخالف کا بھی سامنا ہو اور مدرسے کی کوئی بات آئے تو یوں کہہ دو بھئی ہم لڑیں گے صحیح مگر مدرسے کے بارے میں نہیں لڑیں۔ تو اگر تم ایسا کرو گے تو مجھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کو یہ بات پسند آئے گی، اور اللہ کو اگر پسند آ گئی اور اللہ نے اسی عمل پر اللہ جنت کا فیصلہ فرما دے، اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں، اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ بس یہ مختصر سی بات ہے، اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہم سبوں کو یہ کسی کی کوئی طرفداری نہیں، کسی کی کوئی بات نہیں، بخدا یہ میرے بزرگوں کا جو مجھے پہنچا ہے میں وہ بات آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سینوں کو پاک رکھیں، سینوں کو صاف رکھیں، اور کدورت نہ کریں، ویسے بھی نہ کریں، ویسے بھی نہ کریں، آپس میں بھی نہ کریں، لڑائی بھی نہ لڑیں، اور ویسے بھی نہ کریں، اپنے الیکشنوں میں بھی نہ کریں، ہاں کھیتوں میں بھی نہ کریں، لیکن مدرسہ یا مسجد میں تو بالکل بھی نہ کریں، مدرسہ اور مسجد میں تو بالکل بھی نہ کریں، چونکہ مدرسہ اور مسجد تو نور پھیلنے کی ذرا ہے، یہ جو ہے کوئی ویسی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک، ہاں ویسے ساری بات اپنے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، ساری بات اپنے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، ساری بات اپنے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، کچھ باتیں مزاج کے خلاف بھی ہوتی ہیں، لیکن آدمی اگر اس وجہ سے خاموش بھی ہو جائے کہ صاحب میرے خاموش رہنے سے دین کا کچھ کام چل جائے گا، تو اس پر بھی اللہ عطا کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ عطا کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو 2 آدمی لڑ رہے ہوں اور ایک آدمی ان پر حق پر ہو، مگر حق پر ہونے کے باوجود وہ خاموش ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کا وعدہ ہے، جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کا وعدہ ہے۔ چونکہ شہر کے کنارے پنارے تو پھر بھی سستی مل جائے زمین، لیکن بیچوں بیچ بہت مشکل سے ملے، گھنٹہ گھر پہ، تو بالکل گھنٹہ بیچوں بیچ اللہ رب العزت فرما رہے، اللہ کے رسول فرما رہے میرا وعدہ ہے کہ اسے جو حق پر ہونے کے باوجود دوسرا نہ حق پر ہے اور جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن اس وجہ سے کہ صاحب یہ چلو دین کا کام ہے یا کوئی کام ہے،
میں خاموش رہ جاؤں فتنہ نہیں ہوگا تو اللہ اسے بیچوں بیچ جنت میں، جنت کے بیچوں بیچ محل عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو سمجھ عطا فرمائے۔ نہ اس میں کوئی جیتا ہے نہ اس میں کوئی ہارا ہے، جو ہارا ہے وہ بھی جیتا ہے، اور اس سے بڑی جیت کیا ہوگی، اسے جنت میں مکان ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے جو کچھ مدرسے میں دیا دلایا ہے اللہ اس کو قبول اور مقبول فرمائے، اور جنہوں نے شروع دن سے لے کر آج تک اس کی خدمت کی ہے اللہ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچوں کو علم عطا فرمائے، اخلاق عطا فرمائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ دیکھو اگر بچہ ایک بھی خراب ہوتا ہے تو پورے محلے کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ پوری بستی کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک بچہ اچھا ذی اخلاق ذی علم ہو جائے تو اس کی خوشبو سب کو پہنچتی ہے۔ تو اس کی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت یہاں کا فیضان سب کو پہنچائے اور سب کو اس کی نفع پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے اگر کوئی غلط بات ہو گئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، اور جو صحیح باتیں ہوئی ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔